اب آپ مجھے چپ نہیں کروائیں گے؟ نہیں ڈانٹے گی؟ بولیے نشا کہ اگر اب ایک بھی آنسو میری آنکھ سے نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کا رو رہی تھی، اسے گہری نیند سے اٹھ جانے کا بول رہی تھی، رو رو کا ہچکی بھی بن گئی تھی، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ کتنی ہی امیدیں دل میں مجتمع کیے وہ یہاں آئی تھی، لیکن مصباح چاک کو بے سود و حرکت پڑے دیکھ ساری ہمت جواب دے گئی۔ کافی دیر بعد عصمت اسے گھر لے گیا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن اذہان کی وجہ سے جانا پڑا۔ فلیٹ پہنچتے ہی نور ان سب کے سر ہو گئی۔ کے جانے پر وہ خاموشی سے وہیں رک گئی تھی، لیکن جب تک وہ لوگ واپس نہیں، جلے پیر کی بلی کی طرح کتنی ہی بار اس نے فلیٹ کا ہتا ماپ ڈالا۔ روپ کا مرجھایا چہرہ اس کا دل دہلا گیا، مگر عصمت نے اسے سب ٹھیک ہو جانے کا دلاسا دیا۔ آج پہلی بار احسن کو بھی کچھ سکون نصیب ہوا تھا، مگر حقیقی سکون تو تب آئے گا جب مصطفیٰ شاہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مصطفیٰ شاہ کی گمبھیر حالت نے سب کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ جہاں اس کے زندہ ہونے کی خبر پر اب کچھ امید بندی تھی، وہیں عصمت کو اس کی سیریس کنڈیشن نے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی ہاتھا ہوا جواب نہیں دیا تھا۔ ایک بار پھر مصطفیٰ شاہ ان کی بیٹی کی زندگی میں آ کر دوبارہ چلا جائے گا۔ وہ تو ابھی تک پہلے دکھ سے نہیں اوپر پائی تھی، اگر اب مصطفیٰ کو کچھ ہو گیا تب اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچ ہی کتنی سہانے روح تھی۔ دل نے شدت سے مصطفیٰ شاہ کے ٹھیک ہو جانے کی دعا کی تھی، کیونکہ اس کی زندگی سے ان کی بیٹی اور نواسے کی خوشیاں جڑی تھی۔ چاہے کچھ ہو جائے، ایک معصوم سے اس کا باپ دور نہ ہو۔ صبح ہوتے ہی ناشتہ کر کے سبھی لوگ دوبارہ ہسپتال آئے۔ اس بار صرف روب اور احسن نہیں بلکہ نور اور ارسل بھی آئے تھے۔ ہادی اور ہبا کو قرۃ کے پاس پاکستان میں ہی چھوڑ آئے تھے، اسی وجہ سے وہ دونوں ہی کچھ پرسکون تھے، جبکہ اذہان حیرت زدہ کل سے آج تک درمیان ہونے والی کارروائی کو بڑی غور سے ملاحظہ فرما رہا تھا۔ مما، ہم ڈیڈ کے پاس آئے ہیں۔ آخرکار عصمت کی گود میں بیٹھ پڑے اس نے وہ سوال کر ہی ڈالا جو کل سے اس کے دماغ میں سوال آ رہے تھے۔ ہاں بیٹا، ہم آپ کے ڈیڈ کے پاس آئے ہیں۔ او واو موم، ڈیڈ مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ اب میں بھی ڈیڈ کے ساتھ فٹ بال کھیلوں گا۔ روک کے ہمیں ورنے کی دیر تھی۔ اذہان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ منٹو سیکنڈوں میں پلان بنانا بھی شروع کر دیے تھے۔ وہ سبھی خاموشی سے مسکراتے ہوئے اس کی خوشی سے تمتماتے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ سچ بتا کر اس کی خوشی کو غارت کر دینے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی، سو خاموشی سے اس کے معصوم پلان سن کر مسکراتے رہے۔ ہسپتال آیا اور وہ سب اسے بھی اپنے ساتھ لیے ہسپتال کے اندر داخل ہوئے، جہاں اذہان کو دوبارہ تشویش لاحق ہوئی۔ ماما، ہم ڈیڈ سے ملنے یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں تو سارے بیمار لوگ ہوتے ہیں۔ ڈیڈ بیمار ہیں کیا؟ یہی سوال تھا جس کا جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ آخرکار عصمت نے ہی خود میں ہمت مجتمع کی۔ ہاں بیٹا، آپ کے ڈیڈ تھوڑے سے بیمار ہیں، لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کسی اندھیرے کمرے میں کتنی ہی دیر سے بے حس و حرکت پڑا تھا، پورے وجود میں چاہ کر بھی کوئی بھی ہلچل نہیں ہو رہی تھی۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لی، تبھی کوئی سفید رنگ کی چندیا دینے والی روشنی اس کی طرف بڑھی۔ آہستہ آہستہ کوئی اس روشنی کو چیرتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند پلوں بعد جب آنکھوں کی روشنی اس تیز روشنی سے مانوس ہوئی، وہ انسان بھی پہچان میں آ گیا جو روشنی کو چیرتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے کچھ دوری کے فاصلے پر وہ روشنی اور انسان وہی رکے۔ دادا جی! شمس شاہ کو دیکھ وہ بچوں کی طرح خوشی سے چہک اٹھا، ساتھ ہی گہرے دکھ نے بھی آن گھیرا۔ سوری گرینڈپا، میں آپ کو بچا نہیں سکا۔ میں نے اپنی بہت کوشش کی تھی، مگر پتہ نہیں کیسے وہ میری آنکھوں کے سامنے رومان نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی صفائی دے رہا تھا۔ شمس شاہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ دھیما سا مسکرائے۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ شمس شاہ نے اس روشنی کے دائرے میں کھڑے کھڑے ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اسی وقت کسی ننھے سے ہاتھ نے اس کی 2 انگلیوں کو تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر خود کو متوجہ کرنے والے کی طرف دیکھتا، اسی وقت شمس شاہ کی گرجدار آواز ابھری۔ مصطفیٰ، سنا نہیں آپ نے؟ چلو ہمارے ساتھ۔ دادا جی کا سخت لہجہ دیکھ وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، انہیں کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کے وجود میں ہلکی ہلکی جنبش ہونے پر وہ گھبرائی۔ تیز آواز میں ڈاکٹر کو آواز ہی، او مائی گاڈ، ان کی پلس ریٹ کم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ روب اور باقی سب کا دل دہلا گئے۔ جھٹکے سے سب نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں ٹیڈی میری لائن اب دھیرے دھیرے سیدھی ہو رہی تھی۔ یہ نظارہ سب کے ہاتھ پاؤں پھلا گیا تھا۔ ڈیڈ اذلان بیڈ کے پاس کھڑا مصطفیٰ کی 2 انگلیاں ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا۔
مصطفیٰ بھائی نور اور روپ دونوں ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے مگر اس کا وجود دھیرے دھیرے بے جان ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ اٹھ جائی، آنکھیں کھولی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ چند پلوں کے لیے اس کی آنکھیں دھیرے سے واہ ہوئیں، سب کچھ دھندلا سا تھا، کوئی اس پر جھکا تھا، دو آدمی کچھ دور کھڑے تھے، کوئی آہستہ آہستہ اس کا حال ہلا رہا تھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے دماغ سے دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کے سارے کنیکشن ٹوٹ گئے ہوں۔ آنکھیں دوبارہ دھیرے دھیرے بند ہونے لگی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر میں بھی ہڑبڑی مچ گئی، روپ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بس ابھی وقت ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل جائے گا۔ اذہان بھی اس ساری سچویشن سے گھبرایا، ہاتھ بڑھا کر مصطفیٰ کے چہرے کو ہلانے کی کوشش کی مگر چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے چہرے کے بجائے داڑھی کے بال ہاتھ میں آئے۔ وہی غنیمت جان کر چھوٹی سی مٹھی میں جتنے بال آ سکتے تھے پکڑ کر کھینچ ڈالے۔ مصطفیٰ اٹھیے، ڈاکٹر ان سب کو باہر جانے کی تلقین کر رہے تھے لیکن ان میں سے کسی ایک کے کان پر جوں تک نہیں ڈگی۔ شاید یہی ایک پاکستان کی پہچان ہے۔ ہاں ہاں ہاں، آئی ایم سوری۔ مصطفیٰ شاہ کا وجود ساکت ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ روپ اور باقی سب کو اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ دماغ پر حد درجہ غصہ سوار ہوا۔ اذلان نے ایک بار پھر زور سے اس کی داڑھی کے بالوں کو کھینچا، تبھی چٹاک کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اسی گونج کے ساتھ کمرے میں موجود ہر چیز ساکت ہو گئی۔ اذلان سہم کا چند قدم دور ہوا، بھلا پہلے کب اپنی ماں کو کسی پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا؟ ڈاکٹرز نے حیرت سے اس شعلہ جوالا بنی حسین مورت کی طرف دیکھا جس کا خطرناک ارادہ دیکھ وہ سب چند قدم دور ہو گئے۔ اسمن، نور، ارسل اور باقی سب کو کچھ پل کے لیے صدمہ لگ گیا۔ اذلان بھی منہ کھولے کبھی اپنے ڈیڈ اور کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سب سے پہلے اسمن حیرت کے سمندر سے باہر آیا جو مصطفیٰ شاہ کی گال پر سناٹے دار تھپڑ جڑنے کے بعد اب دوبارہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ کا وجود ساکت ہو گیا تھا، باقی سب کچھ جیسے سانپ سوکھ گیا تھا۔ روپ نیچے نظر کی ابھی بھی رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مصطفیٰ شاہ کے وجود میں ہلکی ہلکی جنبش ہونے لگی۔ آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس نے سب کو ایک نظر دیکھا جو تقریباً سبھی سانسوں کے حیرت زدہ آنکھیں پوری طرح کھولے اسی کی طرف متوجہ تھے۔ بس ایک وہی تھی جو سر جھکائے رو رہی تھی، پورا وجود بے جان سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دائیں گال سے گرم گرم سینک نکل رہا تھا۔ بولنے کے لیے لب واقعی مگر حلق میں جیسے کانٹے اگائے ہوں۔ لب واہ ہوئے مگر آواز حلق سے نکلنے سے انکار کر گئی۔ بھائی سب سے پہلے نور نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، باقی سب کا رکا سانس بے بحال ہوا جبکہ روپ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر بیڈ کی سمت دیکھا جہاں وہ آدھے سے زیادہ آنکھیں کھول کر سب کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تبھی اذہان نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ ڈیڈ اس کی آنکھیں کھولنے پر ننھا اذہان چہک اٹھا۔ عصمت کے چہرے پر بھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے جنہیں آج اس نے چھپانے کی بالکل بھی کوشش نہ کی تھی۔ ہٹ جائیے آپ سب لوگ، ہمیں ان کا چیک اپ کرنے دیں۔ ڈاکٹرز بھی حیرت کے سمندر سے باہر نکل کر آگے بڑھے جس پر روپ نے ان سب کی طرف قہر برساتی نظروں سے گورا۔ آئی ایم فائن ڈاکٹر، مصطفیٰ شاہ نے ایک بار بھی بولنے کی کوشش کی اور اس پر سرگوشی نما آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ بیڈ کے نیچے سے اذہان اچھل کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جب کوئی ہاتھا ہوا بات بنتی محسوس نہ ہوئی تو سیدھا اپنے ڈیڈ کو بآواز پکارا۔ یہ پہلا جھٹکا تھا جو ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد مصطفیٰ شاہ کو لگا تھا۔ گرنر تو موڑی نہ گئی مگر نظریں گھما کر دیکھنے پر جو بچہ چہرے پر معصوم مسکراہٹے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا مصطفیٰ شاہ کو اپنی کاپی لگا۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے اس بچی کے ذریعے وہ کچھ پلوں کے لیے اپنے بچپن میں واپس چلا گیا ہو۔ آپ کا بیٹا ارسل نے آگے بڑھ کر اذلان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ شاہ کی کیفیت میں اس نے روپ اور اسمن کی طرف دیکھا جن پر دونوں نے ہی اسباب میں سر ہلایا۔ اتنا وقت گزر گیا، اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، اس سے ڈیڈ پکارنے لگ گیا اور وہ کتنی غافل نیند سوتا رہا۔ آنکھیں نم ہوئی، ہاتھ بڑھا کر ننھے شہزادے کو چھو کر محسوس کرنے کی خواہش دل میں ابھری لیکن حد درجہ کمزوری کے باعث وجود زیادہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ دیکھیے پلیز، آپ سب کچھ وقت کے لیے باہر جائیے، ہم ان کا چیک اپ کر لیں پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایک بار ڈرتے ڈرتے گویا ہوا کیونکہ پہلے جو روپ نے تیوری دکھائی تھی اس کے بعد ان میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دوبارہ آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ چلو باہر چلتے ہیں، اسمت نے سب کو باہر آنے کا اشارہ کیا، تب کہیں جا کر باقی سب اپنی جگہ سے کھسکے۔ ڈاکٹر نے بھی سکھ کر سانس دیا۔
ڈاکٹرز نے چیک اپ کر کے کچھ ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کی اور کچھ ادویات بھی لکھ کر ان کے حوالے کر دی۔ اب مصطفیٰ شاہ کی حالت بہتر تھی تو وہ سب لوگ ان سے جا کر مل سکتے تھے۔ سب سے پہلے نور اندر داخل ہوئی۔ وہ کل رات بھی گھر پر رہی تھی، اس لیے اب پہلے وہ جا کر اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ چہرے پر افسردہ اور مسکراہٹ سے چائے وہ دھیرے دھیرے بائیں طرف رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ جب میں گیا تھا تب تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ مبادہ اس کا ضبط ٹوٹے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اگر وہ روئی تو سب سے زیادہ تکلیف اس کے بھائی کو ہی ہوگی۔ میں خود میں بہت حالی سا ایک اندیکھی ہلا محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے بہت وقت گزر گیا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہے، مجھے ڈیڈ بلانے لگ گیا ہے اور میں ان سب سے بے خبر جہاں پڑا ہوں۔ بھائی آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور ہاں آپ پاپا نہیں بلکہ ماموں جان بھی بن گئے ہیں۔ اب وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی جبکہ ایک بار پھر مصطفیٰ کو حیرت نے آن گرا۔ سچ کہہ رہی ہو، وہ اداس تھا کہ وقت ریت کی مانند اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ خوش بھی تھا۔ ان دونوں کو میں ان کی نانی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ کچھ اور بھی بول رہی تھی لیکن مصطفیٰ کی سوئی لفظ دونوں پر اٹک گئی تھی۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے بیمار ہوئے، وہ سوال گو تھا، مگر اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ نور بھی کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی۔ 3 سال ہو گئے ہیں بھائی۔ ان 3 سالوں میں سب آگے بڑھ گئے ہیں، مگر بھابھی آج بھی وہی ہیں۔ انہیں دکھی ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب ہم اذہان کی طرف دیکھتے تھے ہم سب کو شدت سے احساس ہوتا تھا کہ ہم سب کس قدر بے بس ہیں۔ چاہ کر بھی ہم ان دونوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج آپ کا زندہ ہونا قدرت کے کسی کرشمے سے کم نہیں، اور اس کے لیے ہم سبھی جتنا خدا کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ارسل ہاتھ میں موبائل پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ مصطفیٰ شاہ بھی دھیما سا مسکرایا۔ اور بتاؤ نور، یہ تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ بیمار ہونے کے باوجود وہ مصنوعی خطرناک تاثرات سجائے ارسل کو گھورنے لگا۔ ایک پل کے لیے ارسل نے نور کی سمت دیکھا جس کے چہرے پر نارمل تاثرات تھے۔ بالکل نہیں بھائی، ارسل میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اگر کبھی انہوں نے مجھے بھولے سے بھی پریشان کیا تو آپ ہیں نا ان کی اچھی خبر لینے کے لیے۔ نور کے چہرے کی شرارتی مسکراہٹ ارسل اور مصطفیٰ دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نور ماما کا فون ہے، ہادی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہبا بھی رو رہی ہے، اگر تمہاری آواز سن لیں گے تو انہیں سکون ہو جائے گا۔ جس مقصد سے وہ بہن بھائی کی گفتگو کے درمیان آیا تھا وہ بھی بیان کر ڈالا۔ تم جاؤ نور، ان سے بات کر لو اور میرے پاس احسن کو بھیجو۔ روپ کی بجائے احسن کو اپنے پاس بلانے پر ان دونوں کو حیرت ہوئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ دونوں ہی باہر کی سمت بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر میں احسن حیرت زدہ سا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا سر، کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ ضروری تو نہیں، میں اپنے بھائی کو کسی وجہ سے بلاؤں، کوئی کام ہو تبھی یاد کروں۔ وہ دھیمی سے گویا ہوا تو احسن کو کچھ پل کے لیے شرمندگی ہوئی۔ بہت شکر ہے احسن، میری جان بچانے کے لیے مصطفیٰ شاہ تمہارا یہ قرض کبھی نہیں بھولے گا۔ تم نے میری نہیں، میری اینجل کی خوشیاں اور بیٹے کی خوشیاں، اس کا بچپن بچایا ہے۔ احسان کیسا مصطفیٰ شاہ پر؟ پلیز سر، آپ نے آج تک میرے لیے جو کچھ بھی کیا اس کے آگے یہ سب کچھ بھی نہیں۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ جس انسان نے ساری زندگی اس پر احسان کیے ہیں وہ آج اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ زندگی آپ کی دی ہے، اگر آپ کو بچانے میں اسے زندگی کو وارنا پڑا تو میں ایک پل بھی گریز نہیں کروں گا۔ احسن کا مضبوط لہجہ محسوس کر کے مصطفیٰ شاہ مسکرایا۔ تمہاری جان نہیں چاہیے احسن، اور نہ ہی میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ تمہارے جیسا دوست بھائی ساتھی بہت مشکل سے ملتا ہے، اور مجھے شاید زندگی میں ہمیشہ تمہاری ضرورت محسوس ہوگی، اس لیے خود کے لیے دوبارہ یہ سب الفاظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ تمہاری زندگی اور تم میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ سب آپ کی محبت ہے، ورنہ میں تو تم مصطفیٰ شاہ کے بھائی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچھ الٹا سیدھا بولتا مصطفیٰ نے اسے وہی وارن کیا۔
اسباب میں سر ہلاتا وہ آنکھوں میں نمی لیے وہ جلد ہی باہر چلا گیا۔ بابا لائیے اذہان کو مجھے دے، میں اسے لے جاتی ہوں اس کے بابا سے ملوانے۔ روپ نے اسود کی گود میں بیٹھے حیران پریشان اذہان کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں روپ، تم یہی رکو، میں مصطفیٰ سے مل کر بس 2 منٹ میں آیا۔ ایک نظر اپنی ڈیڈ کی طرف دیکھ وہ خاموش ہوگی۔ ٹھیک ہے بابا لائیے اسے مجھے دے دیں اور آپ مل لائیے۔ احسان باہر آیا تو اس وقت تیر کی تیزی سے روم میں داخل ہوا۔ کیا ہوا احسان؟ کیا تم رو رہے؟ وہ اس کی سرخ آنکھیں اور ان میں تیرتی نمی دیکھا حیران ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بابی، بس مصطفیٰ بھائی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان کے بہت احسان ہے مجھ پر، اگر آج میں آپ کے سامنے زندہ سلامت سانس لے رہا ہوں تو یہ صرف اور صرف مصطفیٰ بھائی کے باعث ہے۔ مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، اپنے گھر میں، اپنے دل میں، اپنے رشتوں میں جگہ دی۔ اگر آج میں نے ان کے لیے ذرا سا کچھ کر دیا تو وہ مجھے شکریہ ادا کر کے برائے کر رہے ہیں۔ ارے 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 بس، تم تو لڑکیوں سے بھی زیادہ ایموشنل ہو رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کبھی بھی تمہیں خود سے پرایا نہیں کر سکتے۔ میں نے محسوس کیا وہ صرف تمہیں اپنا بھائی بولتے نہیں ہیں بلکہ دل سے مانتے بھی ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی انسان آپ کو پرایا کر رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے انہیں آپ کا عمل اس قدر پسند آیا ہو کہ وہ شکریہ ادا کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اور ہاں، جس طرح مصطفیٰ نے تمہیں اپنا بھائی بولا ہے، تم میرے لیے بھی بھائی کے برابر ہی ہو۔ اگر رسل اور چاند بھائیوں کے بعد میں نے کسی کو دل میں بھائی کی جگہ دی ہے تو وہ تم ہو۔ روپ نے متانے سے سمجھا کر آخر میں اس کے گال کھینچ ڈالے۔ وہ بھی سرشار سا مسکرایا۔ بات سچ میں اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، تبھی ایک بار پھر خود کو اکیلا محسوس کرنے کی بجائے وہ پر اعتماد ہو گیا۔ کیسے ہو؟ اسود نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے اس کا حال احوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ او آپ؟ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اب اسود اسے ملنے آئے گا۔ وہ تو روپ کے آنے کی توقع لگائے بیٹھا تھا۔ میں پہلے سے ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کر وہ خاموش ہوا۔ کچھ پل دونوں کے درمیان ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ مصطفیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آخر کیا بولے۔ ان کی بیٹی کو خوشی دینے کا عہد کیا تھا اور خود ہی اسے دکھ دینے کا باعث بن گیا، حالانکہ حالات کسی بھی طرح سے اس کے ہاتھ میں نہ تھے۔ اس وقت چاہ کر بھی وہ اپنے اور روپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وجہ چاہے جو بھی تھی، جانے انجانے ہی سے اس کی ذات ان کی بیٹی کے آنسوں اور دکھ کا باعث بنی تھی، جس کا مداوع شاید وہ کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ بس 2 منٹ بول کر آیا تھا۔ آخر کار اسود نے ہی اس چپ کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ باہر میری بیٹی اور نواسا بہت خوش ہے کہ تم زندہ ہو۔ میں بھی خوش ہوں کیونکہ ان دونوں کی خوشیاں تم سے جڑی ہیں، لیکن میں ان سے پہلے تم سے ملنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے آج ایک بار پھر تم سے ایک اور عہد چاہیے۔ آج ایک بار پھر تم سے ایک اور عہد چاہیے، وہ کچھ توقف کے بعد بولے۔ وہ کچھ توقف کے لیے رکا۔ مصطفیٰ شاہ بھی ہمت انگوش ہو کر ان کے ایک ایک لفظ کو سن رہا تھا۔ خاموش کمرے کی یہ گہری خاموشی کسی اندھیرے قبرستان کی گہرا سناٹا محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس وقت کون سا عہد لینے آئے تھے۔ آج کے بعد تم کسی جمیلی میں نہیں پڑو گے۔ میں نہیں جانتا تمہارا بدلہ کہاں تک پہنچا، لیکن اگر میری بیٹی اور نواسے کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزارنی ہے تو تمہیں اپنے بدلے کی آگ کو ابھی اسی وقت دفن کرنا ہوگا۔ لفظ تھے یا پگھلتا سیسا جو اس وقت اسود ملک نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ اس کے بدلے کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کا مطلب تھا وہ سب جان چکا ہے۔ ضرور روپ نے اس کمرے کے بارے میں کھوج لگا لی ہوگی اور اس کی ڈائری بھی پڑھ لی ہوگی۔ کیا اس نے یہ سب اپنے باپ سے شیئر کیا ہے؟ دماغ میں سب سے پہلے یہی سوال ابھرا۔ کچھ بھی تھا، اسے یہ امید نہ تھی کہ روپ اس کا یہ راز اپنے باپ سے شیئر کرے گی۔ مجھے یہ سب روپ نے نہیں بتایا، اسود ملک نے بھی دنیا دیکھی تھی۔ اس کے پرسوچ انداز کو لمحے سے قبل بام گیا تھا۔ جس دن وہ شاہ مینشن سے ایک ڈائری اور ایک گفٹ لائی تھی، اس سے 2 دن بعد خود اس کے کمرے میں گیا تھا جہاں مجھے وہ ڈائری ملی جسے میں نے اپنی بیٹی کی لا علمی میں پڑھا، کیونکہ اس وقت میرے دماغ میں بھی ایسے بہت سے سوال تھے جنہوں نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا رکھی تھی، اور تمہاری وہ ڈائری پڑھنے کے بعد سب کچھ صاف صاف ہو گیا تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتا تم اپنے اس بدلے کو اور طول دو۔ میرے بابا کی موت اسی دن ہو گئی تھی جس دن تم دبئی کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور آس پاس سے 4 میل کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس دن تمہارے دادا جی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن تمہارے دادا جی کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے اور میرے بابا کو وہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس دن میرے بابا کی موت کا باعث کسی نہ کسی حد تک تمہارے دشمن تھے، اور آج شمس شاہ کا ہمارے درمیان نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے دشمنوں کی وجہ سے میرے اپنوں پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس دشمنی کی بینٹ میری بیٹی اور نواز سے چڑھے، اور مجھے امید ہے تم بھی اپنی بیوی اور بیٹ پر کسی قسم کا کوئی خطا نہیں چاہو گے۔
اسود ملک نے بولنا شروع کیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ مصطفیٰ شاہ بس دم سادے سن رہا تھا۔ واقعی یہ حقیقت تھی، اس دشمنی میں اس کا رہا سہا سہارا اس کے دادا جی بھی چھین گئے تھے، لیکن وہ کیسے اس انسان کو بخش دے جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان سے پہلے دادا جی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ ابھی بھی سوچوں میں ڈوبا تھا، لیکن اسود ملک اپنی بات اس کے گوشو گزار کر کے باہر جا چکا تھا۔ ڈیڈ، اذہان کی چہکتی آواز پر وہ چونکا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا ہوا وہ مصطفیٰ کے بیڈ تک آیا، لیکن ہائٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ روپ اس کا معصوم پھولا پھولا منہ دیکھ خوش دلی سے مسکرائے۔ آج سالوں بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ تھوڑا جھکا اذلان کو مصطفیٰ کے برابر موجود خالی جگہ پر بٹھایا۔ ڈیڈ، آپ کہاں تھے اب تک؟ وہ اپنے ڈیڈ سے سوال گو تھا، لیکن مصطفیٰ شاہ یک ٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں، بڑے بڑے گال، دودھیا رنگت، یہ سب ہو بہو مصطفیٰ شاہ کے نین نقوش تھے، لیکن شہد رنگ بال اور تھوڑی کا ہم بالکل روپ جیسا تھا۔ آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش کی، مگر چند انچ کی بلندی پر ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ روپ جہاں بڑی غور خوشی سے مصطفیٰ کی اس حرکت کی نوٹ کر رہی تھی، یکدم ہاتھ واپس کرنے پر سنجیدہ ہو گئی۔ کچھ سوچ کر وہ خود ایک چرگزی کا بیڈ کے قریب لے آئی۔ ان دونوں کے قریب بیٹھ کر اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مدد سے اٹھا کر اذلان کے گال سے لگایا۔ جہاں روپ کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی، وہیں مصطفیٰ شاہ کی آنکھوں بھی سب سے لال ہو گئی۔ میرا بیٹا، پڑھتے جذبات سے اس کی آواز کپکپا گئی۔ نہیں، ہمارا بیٹا۔ روپ نے ہفتگی سے اس کے جملے کی تصحیح کی۔ ہاں، ہمارا بیٹا۔ وہ دھیمے سے مسکرا۔ ڈیڈ، اب آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں گے؟ وہ دوبارہ چہکا۔ ہاں بیٹا، اب ڈیڈ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وہ دھیمی سی سرگوشی میں گویا ہوا۔ تھینکس۔ ایک نظر روپ کی طرف مشکور نظر سے دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ آج بہت تھینکس وینکس جیسی فارمیلٹی نبھا رہے ہیں؟ پہلے احسن کرو اب مجھے۔ اوے لمبو، ابھی تمہیں اتنی جان ہی کہ میں اپنی کراٹو کی ریہرسل تم پر کروں اور تم سہ جاؤ۔ منہ بنا کر دھمکی دی گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اذلان نے حیرت سے اپنی ماں کے اس نئے روپ کو دیکھا۔ ڈیڈ، آج ماما نئی نئی لگ رہی ہیں۔ وہ سیدھا اپنے ڈیڈ سے مخاطب ہوا تھا۔ روپ اور مصطفیٰ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ایسا کیا نیا ہو گیا آج صاحب کی ماما میں۔ ڈیڈ، آج ماما مسکرا رہی ہیں، پہلے کبھی ایسے نہیں مسکرائی، اور آج ماما نے آپ کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ سب لوگ ڈر گئے، میں بھی ڈر گیا۔ ڈاکٹر کو تنبیہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں کر کے دکھائی اور انہیں بھی ڈرا دیا۔